سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے اور آپ کی معلومات کو بہتر بنانے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے، جس کے ذریعے آپ اپنی طبی معلومات کو بہتر بنا کر مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ کچھ مضامین ریسرچ کے بارے میں بتائے جاتے ہیں، سنائے جاتے ہیں، لوگوں تک پہنچائے جاتے ہیں تاکہ عوام الناس کو یہ معلوم ہو سکے کہ دنیا میں ریسرچ کس ڈگر پہ چل رہی ہے اور کس سمت میں جا رہی ہے۔ ایک مریض کے خون سے اس کے ذاتی استعمال کے لیے اسٹیم سیلز کی تیاری مختلف بیماریوں کے علاج میں مدد مل سکے گی۔ ویسے تو اسٹیم سیل کو استعمال کر کے کافی بیماریوں کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جو اسٹیم سیلز ہوتے ہیں ان کی ٹائپنگ اور ان کے اس میں میچنگ میں بڑی دقتیں پیش آتی ہیں، اور بے شمار موقعوں پر لوگوں کو اسٹیم سیلز مل نہیں سکتے۔ اسٹیم سیلز کے بینک قائم ہو چکے ہیں، لیکن مسائل یہی ہے کہ وہ میچنگ بہت مشکل ہے، اور اس کے اندر ضروری ہے کہ وہ اسٹیم سیل جو ہے نا اگر میچ نہیں ہوں گے تو وہ علاج کے کام نہیں آ سکیں گے۔ لیکن اب یہ کہ مزید ریسرچ کے اندر برطانیہ کے سائنسدانوں نے ایک مریض کے اپنے ہی خون سے اس کے ذاتی استعمال کے لیے اسٹیم سیل بنایا ہے۔ ڈاکٹروں کو امید ہے کہ بالآخر اس سے مختلف قسم کی بیماریوں کے علاج میں مدد ملے گی۔ کیمبرج یونیورسٹی کے ڈاکٹروں کی ایک ٹیم کا کہنا ہے کہ اسٹیم سیلز حاصل کرنے کے آسان ترین اور محفوظ ترین طریقوں میں سے ایک ہوگا۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے، ایک ریسرچ رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اسٹیم سیلز کا استعمال شریان یعنی کہ آرٹریز بنانے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اس طرح کے اسٹیم سیل کا استعمال محفوظ ہے، اور اس بات میں بھی اس کا احتمال ہے کہ طبی تحقیق کے میدان میں اسٹیم سیل سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں، کیونکہ یہ کسی بھی قسم کے خلیوں میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ یعنی کہ جو اسٹیم سیل ہے وہ جسم کے مختلف اعضاء جو آرگن ہیں ان کے خلیوں میں، ان کے سیلز میں تبدیل ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جن سے جسم کی تعمیر ہوئی ہے۔ اس لیے اس کے ذریعے دل سے لے کر دماغ تک اور آنکھوں سے لے کر ہڈیوں تک کے کسی بھی عضو، کسی بھی آرگن کی مرمت کی جا سکتی ہے۔ اسٹیم سیل حاصل کرنے کا ایک ذریعہ حمل یا رحم مادر میں ناپختہ بچہ رہا ہے، یا اسٹیم سیل اس وقت حاصل کیا جاتا ہے کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کے پلیسنٹا سے بلڈ نکال کر اس میں اسٹیم سیلز جو کافی تعداد میں ہوتے ہیں اس کو اسٹیم سیل بینک کے اندر اسٹور کر لیا جاتا ہے، اور وقت ضرورت اور کسی بھی وقت اگر ضرورت پڑے تو وہ اسٹیم سیل استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن اسٹیم سیل کو محفوظ کرنے اور بینک میں رکھنے کے اخراجات بہت زیادہ ہیں، جو کہ ترقی پذیر ممالک کے اندر لوگ برداشت نہیں کر سکتے۔ طبی محققین کا کہنا ہے کہ کسی بالغ کی جلد کے لیے گئے سیلز کو اسٹیم سیل میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، جسے جسم اپنے حصے کے طور پر قبول کرے اور اسے باہر کے عنصر سمجھ کر رد نہ کر دے۔ کیمبرج کی ٹیم نے خون کے نمونوں کو سیل کی مرمت کے لیے منتخب کیا اور اس خون کے دوران کے ساتھ شریانوں میں دوڑایا تاکہ شریانوں کی دیواروں کی مرمت ہو سکے۔ اس کے بعد انہوں نے اسٹیم سیل میں انہیں اسٹیم سیل میں تبدیل کر لیا گیا۔ ڈاکٹر عامر رانا کا کہنا ہے کہ جلد سے حاصل کرنے والے اسٹیم سیل سے یہ طریقہ کار زیادہ بہتر ہے۔ انہوں نے کہا، ہم لوگ اس بات پر کافی پرجوش ہیں کہ ہم نے خون میں شامل ایک مخصوص سیل سے اسٹیم سیل تیار کرنے کا ایک مؤثر اور قابل عمل طریقہ ڈھونڈ نکالا ہے۔ ڈاکٹر رانا کہتی ہیں کہ بچوں اور معمر اور زیادہ عمر کے لوگوں کے ریشہ لحمی یعنی کہ مسلس اور نسیج یعنی کہ
خون کی شریانوں کی بائپسی غیر ضروری ہے، جبکہ مریض کا خون لیا جانا معمول کا عمل ہے۔ اور ڈاکٹرانہ نے بتایا کہ خون سے حاصل اسٹیم سیل جلد سے حاصل اسٹیم سیل کے مقابلے میں زیادہ محفوظ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا مستحکم اور استوار ہونا خوشائند بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے ہم اس کا استعمال تجربہ گاہ میں کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اس تکنیک کو پہلی بار کلینک میں لائیں گے۔ یونیورسٹی کالج آف لندن میں طبی ماہر پروفیسر کرس میسن نے کہا کہ کیمبرج کی تجربہ گاہ سے چند بے حد اہم کام سامنے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جلد کے اچھے نمونے لینے سے کہیں زیادہ آسان خون کے نمونے لینا ہے، اور یہی اس کا بڑا فائدہ ہے۔ برطانیہ کے ہارٹ فاؤنڈیشن نے کہا ہے کہ اس اسٹیم سیلز ٹیکنیک میں کافی صلاحیتیں موجود ہیں۔ میڈیکل ریسرچ کونسل کا کہنا ہے کہ اس شعبے میں تیزی کے ساتھ ترقی ہو رہی ہے، اور اگر اسٹیم سیل خون سے حاصل کر لیے گئے تو انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا کارنامہ اور ترقی کی راہیں کھل جائیں گی، کیونکہ اسٹیم سیل سے ہم ایسی بیماریوں کا علاج بھی کر سکتے ہیں جو کہ جینیٹیکلی اور موریثی بیماریاں کہلاتی ہیں، خاص طور پر جیسے تھیلیسیمیا کا مرض ہے اور اس قسم کے مرض ہے جس کے اندر خون جو ہے صحیح طور پر نہیں بنتا۔ اگر اسٹیم سیل سے ان کا علاج کیا جائے تو وہ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک نئی روشنی سامنے آئی ہے، اور اس کے حوالے سے اگر مزید ترقی ہوئی اور انسانوں کے لیے اسٹیم سیل حاصل کرنے کا ذریعہ اس کے جسم سے خون ہی بن جائے تو پھر جو ہے بہت آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔